آج 28 اگست ہے، ایک عام دن اور قمر جمیل کا یوم وفات بھی ہے۔ جی ہاں، آج ہی کے دن یعنی 28 اگست سن 2000 کو قمر جمیل اس دنیا سے انتقال کر گئے۔ آج کے دن کی مناسبت سے قمر جمیل کی ہمشیرہ محترمہ عائشہ جمیل کا ایک مضمون جس کا عنوان ہے بیاد قمر جمیل، چاند بھائی کی یاد میں میرے حافظے کے چند اوراق، جو کہ اس سے پہلے آرٹس کونسل میں ایک تعزیتی جلسے میں عائشہ جمیل ذاتی تاثرات پر یہ مضمون پڑھ چکی ہیں اور اسے آج قمر جمیل کے یوم وفات کی مناسبت سے دوبارہ اس یوٹیوب چینل پر پڑھا جا رہا ہے۔ عائشہ جمیل جو کہ قمر جمیل کی ہمشیرہ ہیں، ان کی نظمیں بھی ماہنامہ دریافت کے مختلف شماروں میں شائع ہو چکی ہیں اور آئندہ آنے والے پروگرام میں ماہنامہ دریافت سے انتخاب کے سلسلے میں سامعین کی خدمت میں عائشہ جمیل کی چند نظمیں پیش کی جائیں گی۔ عائشہ جمیل کا مضمون بیاد قمر جمیل، چاند بھائی کی یاد میں میرے حافظے کے چند اوراق، سماعت فرمائیے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ فرمائیے کہ کامیاب انسان کسے کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جب زندہ رہے تو لوگ ملنا چاہیں اور جب انتقال کر جائے تو لوگ یاد کریں، ایسے کہ آنکھیں بھیگ جائیں۔ قمر جمیل صاحب جب تک زندہ رہے لوگ ان سے ملنے کے خواہش مند رہتے، آج جب وہ ہمارے درمیان نہیں رہے تو ہر آنکھ اشک بار ہے۔ بعض شخصیتیں اپنی ذات میں اتنی زندہ، اتنی روشن اور توانا ہوتی ہیں کہ ان کے دم سے رونق ہوتی ہے۔ ایسی ہی شخصیت میرے بھائی قمر جمیل کی تھی۔ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن، ایک ادارہ تھے۔ وہ ایک مجلسی انسان تھے، وزاداری اور خلوص کا پیکر تھے۔ دوسروں کے دکھ کو اپنا سمجھنا اور ضرورت مند کی مدد کرنا ان کا شعار تھا۔ ان کی ذات سے بیشتر لوگوں کو فیض پہنچا۔ ان کے گرد ان سے محبت کرنے والوں کا جھمگٹا لگا رہتا تھا۔ آج سے 1 سال پہلے 28 اگست سن 2000 کو اس دار فانی کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی موت سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ کبھی پر نہ ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر فائز کرے، آمین۔ قمر جمیل صاحب مئی 1931 میں حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے۔ دادا کا نام مولوی وکیل احمد سکندر پوری تھا، جو ایک جید عالم تھے۔ فقہ، حدیث، تاریخ اور طب میں 100 کے قریب تصانیف اور تالیفات موجود ہیں۔ ان کی تصنیف ہدیہ مجددیہ انتہائی معتبر کتاب مانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ طب میں ان کی کتاب یاقوتی بہت مشہور ہے۔ دادا حیدرآباد دکن میں جج تھے۔ دادا کے چچا زاد بھائی حضرت عاصی غازی پوری کا شمار اکابر صوفیہ میں ہوتا ہے۔ آج بھی ان کا مزار غازی پور میں مرجع خلائق ہے۔ وکیل احمد صاحب دکن میں شاہ خاموش کے قبرستان میں مدفون ہیں۔ والد جمیل احمد صاحب حیدرآباد دکن میں اعلیٰ پائے کے وکیل تھے، لیکن عالم جوانی میں انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ بھی شاہ خاموش کے قبرستان میں مدفون ہیں۔ اس وقت قمر جمیل کی عمر صرف 9 سال تھی۔ ابتدائی تعلیم حیدرآباد کے دارالعلوم اسکول میں ہوئی۔ 1940 میں والد کے انتقال کے بعد والدہ سب بچوں کے ساتھ اپنی آبائی زمینوں پر، جو ضلع بلیا سکندر پور مشرقی یوپی میں تھی، چلی گئیں۔ چونکہ وہاں کوئی بڑا اسکول نہ تھا، اس لیے قمر جمیل صاحب کو ان کے ماموں علی اعظم فریدی کے یہاں الہ آباد بھیج دیا گیا۔ اس طرح انہوں نے میٹرک اور انٹر میں الہ آباد یونیورسٹی سے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ اس دوران تقسیم ہندوستان کی راہ ہموار ہو چکی تھی اور ہندو مسلم فسادات بہت بڑھ گئے تھے۔ الہ آباد بھی سیاسی اکھاڑا بن چکا تھا۔ قمر جمیل صاحب کو اپنے اہل خاندان کے ساتھ واپس حیدرآباد دکن جانا پڑا۔ پھر انہوں نے جامعہ عثمانیہ سے 1948 میں گریجویشن کیا۔ 1949 میں پاکستان آ گئے اور کراچی میں قیام کیا۔ سینٹرل سروسز آف پاکستان CSS کا طیری امتحان نہایت شاندار نمبروں کے ساتھ پاس کیا۔ کئی مضامین میں 1 گریڈ حاصل کیا۔ اردو، انگریزی اور نفسیات میں کل پاکستان میں سب سے زیادہ ٹاپ نمبر حاصل کیے، لیکن وائوا میں ناکام ہو گئے کیونکہ ان کا ڈومیسائل بنگال کا تھا۔ اس وقت پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین ذاکر حسین تھے۔ انہوں نے بنگال کا ڈومیسائل قبول نہیں کیا۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا۔ اس کے بعد ریڈیو پاکستان میں بحیثیت پروڈیوسر ملازمت شروع کی۔ زید بخاری کے سامنے پروڈیوسر ہونا کوئی معمولی بات نہ تھی۔
وہ زمانہ ثقافتی تہذیب کا زمانہ تھا اور ریڈیو ایک ثقافتی مرکز۔ ملک کے اہم ترین اہل دماغ، دانشور اور ذہین نوجوانوں کا جھمگٹا ریڈیو میں ہوتا تھا۔ اس دور میں ریڈیو میں اپنا ایک خاص مقام بنایا۔ موسیقی، بزم طلبہ، ٹاک شو اور کبھی ڈرامہ مختلف نوع پروگرام کیے۔ جشن تمثیل میں بھی حصہ لیا۔ طلعت حسین جیسی خوبصورت آواز اسی جشن تمثیل میں دریافت ہوئی۔ طلعت حسین کو ہمیشہ اپنی اولاد کی نظر سے دیکھا۔ طلعت حسین نے بھی اس تعلق کی خوب پاسداری کی۔ شاعری کا آغاز بہت بچپن میں ہوا۔ بچپن ہی سے انہوں نے پھولوں سے، پرندوں سے، جگنو تتلیوں اور مناظر فطرت سے دلی لگاؤ تھا۔ عمر کے ساتھ ساتھ کتابوں سے، علم سے عشق بڑھتا گیا۔ سن 45 عیسوی میں پیام تعلیم میں نظمیں چھپنے لگیں۔ عالمگیر اور ادب لطیف میں بھی نظمیں چھپنے لگیں۔ یہ غالباً سن 46 کا زمانہ تھا۔ ریڈیو کی سروس کے دوران سن 55 عیسوی میں ریڈیو میں کافی مشاعرے کروائے، لیکن ان مشاعروں میں بحیثیت شاعر وہ خود حصہ نہ لے سکتے تھے کیونکہ وہ خود پروگرام پروڈیوسر تھے، لیکن ان کی شاعری جاری و ساری تھی۔ ان کا گھر ایک ایسی انجمن تھا جہاں ہر شاعر یا ادیب کو ہر وقت آنے کی آزادی تھی۔ ان کا دیوان خاص ڈرائنگ روم ان کے شاعر و ادیب دوستوں کے لیے وقف تھا، جہاں قمر جمیل شاعری کے علاوہ بھی ہر موضوع پر عالمانہ گفتگو فرماتے تھے اور لوگ ان کے علم سے مستفید ہوتے تھے۔ ان کے دیوان خاص میں آج بھی اچھی خاصی لائبریری موجود ہے جس کی تمام کتابیں ان کی پڑھی ہوئی ہیں۔ جولائی 1962 عیسوی میں 3 کتابیں، اکیلی بستیاں، محبوب خزاں، گل آگہی، محب عارفی اور خواب نما قمر جمیل، یہ تینوں مجموعے اکٹھے شائع ہوئے۔ یہ ایک نیا تجربہ تھا اور خوب تھا۔ اس کے بعد ایک اور شعری مجموعہ چہار خواب کے نام سے شائع ہوا بقول ڈاکٹر جمیل جالبی۔ قمر جمیل نے خواب نما سے لے کر چہار خواب تک جو سفر کیا ہے وہ بہت ہی متنوع اور ہمہ رنگ ہے۔ ان میں اس مضطرب عہد کے تصادم، تضاد اور تقاضوں کو طرح طرح کے اسالیب میں بیان کرنے کا جوہر موجود ہے۔ مثلاً ملاحظہ ہو، ہر آنگن میں دیے جلانا، ہر آنگن میں پھول کھلانا، اس بستی میں سب کچھ کرنا، ہم سے محبت مت کرنا۔ اجنبی ملکوں، اجنبی لوگوں میں آ کر معلوم ہوا، سینا سارے ظلم وطن میں، لیکن ہجرت مت کرنا۔ ایک اور شعر، شام عجیب شام تھی جس کا کوئی افق نہ تھا، پھول بھی کیسے پھول تھے جن کو سخن کا حق نہ تھا۔ یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ بعض غزلیں ایسی سنگ میل ثابت ہوتی ہیں جن سے آنے والی غزلیں توانائی حاصل کرتی ہیں۔ اس کی مثال ان کی ایک نظم دعا سے لی جا سکتی ہے۔ یہ دعا ہے کوئی گلا نہیں، میرے ہم نشیں میری زندگی، وہ گلاب ہے جو کھلا نہیں، میں یہ سوچتا ہوں خدا کرے تجھے زندگی میں وہ سکھ ملے جو کبھی مجھے بھی ملا نہیں۔ یا یہ شعر دیکھیے، شہر کی گلیاں گھوم رہی ہیں میرے قدم کے ساتھ، ایسے سفر میں اتنی تھکن میں کیسے کٹے گی رات۔ ان کے انداز سخن کی خوبصورتی اس شعر میں ملاحظہ ہو، ابھی تو مٹی پہ چل رہے ہو، ستارہ بن کر نکل نہ جانا۔ ایک اور شعر جو ان کے شاعرانہ اسلوب کا خوبصورت اظہار ہے، مجھے یاد آ رہے ہیں وہ چراغ جن کے سائے، کبھی دوستوں کے چہرے، کبھی داغ رفتگاں کے۔ انہوں نے اپنی ذہنی اور فکری تجربات کو غزل میں اس طرح شامل کر دیا ہے گویا اس عہد کے خوابوں کو مقید کرنے کی کوشش کی ہے۔ خواب میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں اس کا دکھانا مشکل ہے، آئینے میں پھول کھلا ہے، ہاتھ لگانا مشکل ہے۔ میں نے سنا ہے اس کے قدم سے پھول کھلے ہیں چار طرف، لیکن اس ویراں صحرا میں پھول کھلانا مشکل ہے۔ ان کا شمار اس عہد کے نہایت معتبر قلمکاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک طویل تخلیقی سفر کیا ہے، جدید انداز میں مختلف اسالیب کو اظہار کا ذریعہ بنایا ہے، شاعری میں جدید تجربات اور احساسات کو سمو دیا ہے۔ اس کے علاوہ اردو ادب کو نئے رجحانات اور جدیدیت سے ہم آہنگ کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کی ہے۔ نثری نظم اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ سن 61 عیسوی میں نثری نظم کی تحریک چلائی اور نثری نظم کے بانی کی حیثیت سے بے شمار مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کار اس تحریک کی وجہ سے نثری نظم کو ایک صنف سخن کی حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا۔ اس تحریک کو فلو کرنے والے بہت سے نوجوان سندھ، ملتان اور لاہور سے شامل ہو گئے، مثلاً سارا شگفتہ، فاطمہ حسن، شوکت عابد، محمود کنور، عذرا عباس، انور حسن رائے اور بیشتر دوسرے نوجوان بھی نثری نظم لکھنے لگے۔ شاعری کے علاوہ قمر جمیل صاحب کو تنقید سے بھی بہت دلچسپی رہی۔ ہم عصر شاعروں اور ادیبوں کے علاوہ ادب، فلسفہ اور شاعری پر مضامین پاکستان کے مختلف رسالوں
اور اخبارات میں شائع ہوتے رہے۔ انہوں نے کراچی سے ایک رسالہ دریافت کے نام سے نکالا جو جدید ادب کے مسائل، خاص طور پر جدید اور مابعد جدید ادب کے بارے میں مضامین پر مشتمل تھا۔ قدیم کلاسیکی ادب کے علاوہ جدید مغربی ادب پر ان کا وسیع اور عمیق مطالعہ تھا۔ ان کا علمی تجسس انہیں سوسیئر، کافکا اور دریدہ کی طرف لے گیا، جس کا اظہار ان کے مضامین میں جگہ جگہ ہوتا ہے۔ وہ ایک اچھے شاعر کے ساتھ ساتھ ایک اچھے نثر نگار بھی تھے۔ ان کی 2 جلدوں پر مشتمل کتاب جدید ادب کی سرحدیں، جن میں شاعری، فلسفہ ادب، ادبی تنقید اور چند شعراء کے کلام پر گفتگو شامل ہے۔ اس کے علاوہ اقبال کا تصور فن اور ہیگل اور شاعری وہ مضامین ہیں جن سے ان کے وسیع مطالعے اور گہری بصیرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر حنیف فوق کہتے ہیں، قمر جمیل نے ذوق ادب کا جو الاؤ روشن کیا تھا، اس سے خود جل کر بھی دوسروں کو روشنی دیتے رہے۔ وہ ایسے شاعر تھے جسے کلاسیکی روایت کا غیر معمولی ادراک تھا۔ قمر جمیل کی تحریروں نے اس ماحول میں جب ادبی اقدار بے وقتی کا شکار ہو رہی تھیں، ادب کی توقیر قائم کی، اور ادب کی توقیر کے ساتھ قمر جمیل کا نام ہمیشہ یاد رہے گا۔ ان کا ادبی اور تنقیدی کارنامہ جو انہیں ہمیشہ زندہ رکھے گا، ان تنقیدی مضامین کو ان کے بڑے بیٹے ظفر جمیل نے کتابی شکل میں ان کے والد کے انتقال کے بعد شائع کروایا۔ 2 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب جدید ادب کی سرحدیں معروف اداکار طلعت حسین کے نام منسوب کی گئی ہیں، جس سے ان کی طلعت حسین سے محبت اور دلی لگاؤ کا اظہار ہوتا ہے۔ قمر جمیل ادب کے لیے زندہ تھے، وہ جب تک زندہ رہے، بقول ڈاکٹر حنیف فوق۔ انہوں نے ادب کو وسیلہ فروغ نہیں بنایا، بلکہ ساری زندگی ادب کے ادبی منصب کے لیے جنگ آزما رہے۔ اسی لیے ان کی وفات سے آج کی ادبی فضا میں زبردست خلا پیدا ہو گیا ہے۔ شکریہ۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو ہماری طرف سے شکریہ قبول فرمائیں، اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔